ناظرین، علماء اکرام کی تقریروں کے کیس اور ویڈیو سی ڈی حاصل کرنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ شانی گیسٹ ہاؤس، دکان نمبر 92، الفرا مارکیٹ، پرانی سبز منڈی، عارف والا۔ وہ لوگ قوم بڑی خوش نصیب ہے جو اکٹھی ہو میرے گھر میں اور قرآن کی تلاوت ہو اور پھر یتدارسونہ بینہم، اور پھر ان کو درس دیا جائے، پھر اللہ ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے، سکون کی دولت ان کو دیتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، فرشتے ان کا طواف کرتے ہیں، اور جو ان محفل میں شامل ہوتے ہیں اور پھر حریم قدس میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے۔ تو ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ آج کا خطاب حضرت کا سنیں اور کوشش کریں عملی زندگی بن جائے۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ بھی سب درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الکونین یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الدارین یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و بناتک اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، صلی اللہ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ رسولوں نے تو مانا ہے، امام الانبیاء کہیے، فرشتے یوں پکار اٹھے، جہاں کا مقتدا کہیے، شریعت کو تو ہے اصرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ غبار راہ طیبہ سرمہ چشم بصیرت ہے، غبار راہ طیبہ سرمہ چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے، اور جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے، جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں، کسے شمس الضحیٰ کہیے، کسے بدر الدجا کہیے۔ ارباب نظر تجھ کو کہیں ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر تجھ کو کہیں ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور بڑے عزت، عقیدت، محبت، لجاجت اور نیاز مندی کے ساتھ تہنیت و نیاز اور درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس کائنات کو مرد وجود میں آئے
صدیاں بیت گئیں، بڑے بڑے شاہان زمانہ دنیا میں سلطنت کر کے چلے گئے۔ آل ساسان 3150 سال تک دنیا میں حکمرانی کرتی رہی۔ آل ساسان 3150 سال، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایبک، تغلق، مغل شہزادے دنیا پہ حکمرانی کر کے چلے گئے، ان کی ہڈیاں گل گئیں۔ بڑے بڑے تخت الٹ گئے، محلات زمین بوس ہو گئے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، مگر ایک ذکر مصطفیٰ ہے 1400 سال سے ہو رہا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ ذکر مصطفیٰ زمانے پہ اپنی عظمتوں کے ساتھ آج بھی قائم ہے۔ میرے نبی کے عظمت کردار کی حکمرانی آج بھی قائم ہے اور قیامت تک رہے گی۔ دلوں کے آنگن ذکر مصطفیٰ سے مہک رہے ہیں، گویا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طوفہ دھوم دھام، آقا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ نبی اتنی عظمتوں کا امین کیسے بنا؟ انسان اپنے اعضاء کو حرکت میں لا کے جو کرتا ہے اسے عمل کہتے۔ ہاتھ حرکت میں آئے، زبان حرکت میں آئے، پاؤں حرکت میں آئے، اس کے حرکت میں آنے سے جو چیز مارد وجود میں آتی ہے اسے عمل کہتے۔ یہ کافر بھی کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، مگر جب مومن یہی عمل ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کرے تو اس کو عمل صالح کہتے۔ وہ عمل جو اپنی روح کو زندہ رکھے، اپنی روح کے مطابق ہو، اپنے فطری مقصد کے مطابق ہو، اس عمل کو عمل خیر کہتے ہیں، اس عمل کو حسن عمل کہتے ہیں، اس عمل کو حسن کردار کہتے ہیں، اس عمل کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں زمانے میں لوگوں کی عادتوں کو اچھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اچھائی جو نظر آ رہی ہے یہ میرے مصطفیٰ کی تربیت کا نتیجہ ہے صلی اللہ اس زمانے کا حال کیا تھا؟ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں تھا آوازہ لگانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں دیکھ کر مسکرانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ مگر میرے مصطفیٰ آئے تو میرے نبی نے اپنے اخلاق نبوت کی تربیت کے نتیجے میں لوگوں کا اخلاق ایسا کر دیا کہ ایک کرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔
اور خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. ارے کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ ارے کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاجی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وہ اپنے دور خلافت میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے. کچھ لوگ حج اور عمرے سے جب واپس آتے ہیں تو بڑی بے مربتی سے یوں کہتے ہیں میں مکے گیا پھر میں مدینے گیا. یہ عام بستیاں نہیں ہیں، یہ روحیں زمین کی روحیں ہیں. لہذا ان بستیوں کا نام بڑے ادب اور احترام سے مکہ کو مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ کہنا چاہیے، اور مدینہ منورہ کو مدینہ مشرفہ یا مدینہ منورہ کہنا چاہیے. وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے. مکہ مکرمہ کے جب قریب پہنچے تو وادی عکاظ کے دامن میں رک گئے. وادی عکاظ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ سے 15 میل 10 کوس کے فاصلے پر ایک چٹیل میدان ہے، اس کو وادی عکاظ کہتے ہیں. ہر سال پورے عرب کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے، میلہ لگتا تھا. لوگ اپنے اپنے تعیشات اور ثقافتوں کا مظاہرہ کرتے تھے، وہاں پہ ناچتے تھے، گاتے تھے، شرابیں پیتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے جو ان کے مزاج کی تسکین کا سبب تھا. حضرت عمر فاروق اعظم جب اس وادی میں پہنچے تو ایک چٹان پہ بیٹھ کے رونے لگے. ان کے ساتھ صحابہ تھے، ساتھی تھے. انہوں نے عرض کیا حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کوئی بری خبر تو سامنے نہیں آئی، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہی وہ وادی ہے جس وادی کے ساتھ میری زندگی کی عزتیں اور عبرت بستہ ہے. پوچھا وہ عزتیں کیا عبرتیں ہیں؟ جناب نے ارشاد فرمایا سال کے بعد پورا عرب یہاں پر جمع ہوتا تھا، میلہ لگتا تھا اور میں بھی یہاں پر آتا تھا، اور اونٹ کے بالوں کا لمبا کرتا میری پہچان ہوتی تھی. یہاں کر میں کشتی لڑا کرتا تھا اور ہر سال میں کشتی جیت جایا کرتا تھا. اور جب میں کشتی جیت جاتا تو میرے ارد گرد ڈھول والے ڈھول کی تھاپ پر جب وہ اپنے ڈگا جماتے تو میرے ساتھی میرے دوست بھنگڑے ڈالتے، میرے نام کے نعرے لگتے، لوگ مجھے داد دیتے، تحسین کرتے، مجھے شاباش دیتے، مجھے سلامیاں دیتے. یہ میری عزت ہے جو اس وادی کے ساتھ وابستہ ہے. پوچھا عبرت کیا ہے؟ جناب نے ارشاد فرمایا عبرت یہ ہے کہ میرے ابا جان کے ہزاروں اونٹ تھے. تھوڑے تھوڑے اونٹوں والے لوگ تو مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں قرب و جوار میں چرا لیا کرتے. مجھے وہ زیادہ اونٹوں کی وجہ سے ادھر اس وادی میں آنا پڑتا تھا. جب میں اس وادی میں اونٹ چرا کر واپس جاتا تو جس حویلی میں ہمارے اونٹ داخل ہوتے میرے ابا جان اس کے صدر دروازے پر کھڑے ہو جاتے، اونٹوں کو گنتے بھی جاتے اور اونٹوں کو دیکھتے بھی جاتے، اور جس اونٹ کو بھوکا دیکھتے مجھے ڈانٹتے، کہتے یہ تم نے کیا اونٹ چرائے ہیں، یہ تو بھوکے ہیں. اور کبھی کبھی وہ ادھر اس وادی میں آ جایا کرتے. ایک مرتبہ میں پتھروں سے کسی چٹان کے سائے میں بیٹھا کھیل رہا تھا کہ میرے ابا جان تشریف لے آئے. عین میرے قریب آ کر انہوں نے ڈاچی سے کھڑی ڈاچی سے چھلانگ لگائی اور مجھے کان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور مجھے تھپڑ رسید کیے. کہنے لگے کہ اسی لیے اونٹ بھوکے رہتے، کیا یہ اونٹ چرانے کا طریقہ ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں مصروف ہو؟ فرمایا اسی وادی میں میرے گرد ڈھول کی تھاپ پر لوگ رقص کر کے میرے نام کے نعرے لگاتے تھے، اور اسی وادی میں اونٹ چرانے میں نااہل ہونے کی وجہ سے مجھے تھپڑ لگا کرتے تھے. اور آج وہ دن ہے کہ میں روئے زمین کا سب سے بڑا حاکم ہوں اور اس وادی میں کھڑا ہوں. اور یہ فیضان ہے
جب تک میں اپنے والد کے زیر تربیت رہا تو میں اونٹ چرانے میں نااہل ہونے کی بنیاد پر تھپڑ کھاتا رہا، اور جب میں محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آیا تو روئے زمین کا سب سے بڑا حاکم بن گیا۔ اسی لیے ولیم میور نے یہ لائف آف محمد میں لکھا ہے کہ اٹ از دا پوائنٹ آف تھینکس فار دی آل نیشنز آف دی ورلڈ دے آر ناٹ سیکنڈ عمر برنٹ ان دا مسلم نیشن اف اینی وڈ بور دے رول اوور دی ورلڈ اپ ٹو ڈے آف جسٹس۔ اس نے لکھا ہے اے دنیا والو، اے دنیا کی قوموں، شکر کرو کہ محمد عربی کے غلاموں میں کوئی دوسرا عمر فاروق اعظم پیدا نہ ہوا، اگر ایک بھی اور فاروق اعظم پیدا ہو جاتا تو قیامت تک روئے زمین پر حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہتی۔ یہ نبی کریم کی تربیت کیوں داد ہے کہ نبی کریم نے کیسے کیسے اونٹ چرانے میں نااہل لوگوں کو اپنی تربیت کے نتیجے میں روئے زمین کا سب سے بڑا حکمران بنا دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مر کر دی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لیتے ہیں، ان کا عزت ادب اور احترام سے تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے زمانے میں آ کر وہ انقلاب برپا کر دیا کہ یہ روئے زمین جو انسانوں کے وجود سے درندوں کا تصور پیش کر رہی تھی، میرے نبی کے تشریف لانے سے یہ انسانی معاشرہ آسمانی مخلوق اور فرشتوں کا کردار پیش کر رہا تھا۔ صلی اللہ اس دنیا میں جو انقلاب آیا سو آیا۔ عورت کے لیے کیا انقلاب ہے؟ عورت کی حالت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیا تھی؟ عورت کے 4 معتبر سکہ روپ ہیں، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن، ایک بیوی۔ بیٹی کا کیا حال تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ در گور کیا کرتے تھے۔ کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگ اس کے گھر میں افسوس کرنے کے لیے یوں جایا کرتے جیسے اس دور میں کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو محلے اور برادری کے لوگ اس کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اس دور میں لوگ اس کے گھر جاتے تھے افسوس کرنے کے لیے جس کی بیٹی پیدا ہوتی، اور وہ منہ چھپاتا پھرتا، گھر سے غائب ہو جاتا، اور کئی والد یوں کہتے کہ میرے آنے سے پہلے اس بچی کو کہیں دفن کر دو تب گھر آؤں گا۔ اگر کسی کو یہ شوق ہوتا کہ میں اس بچی کا بچپنا دیکھ لوں تو وہ 2-4 سال کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنگل میں جاتا، وہاں پر کوئی گڑھا تلاش کرتا یا نیا گڑھا کھودتا، اور گھر میں آ کر اپنی بیٹی سے کہتا کہ چلو آج مہمان چلتے ہیں۔ بچی کے کوئی بھی بچہ جب یہ پیغام سنتا ہے کہ میرے ماں باپ اپنے ساتھ مجھے مہمان لے جانے کے لیے تیار ہے تو بچہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ بچی بھی خوش ہوتی، لیکن باپ جب گھر سے چلتا بچی کو ساتھ لے کر جاتا، اس جنگل میں جا کر اس گڑھے کے قریب پہنچ کر وہ اس بچی کو دھکا دے دیتا۔ اب 2-4 سال کی بچی 8-10 فٹ گڑھے میں گر جائے تو وہ کیسے باہر نکلے گی؟ وہ حیران ہے کہ باپ اور میرے ساتھ یہ رویہ۔ باپ تو بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، بچوں کے گال سہلاتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ باپ تو بچوں کو دھکا نہیں دیتے، اس کا دماغ چکرا جاتا، اس کے معصوم ذہن میں یہ تصور ہی نہ آتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس بچی کو دھکا دے کے گرا دیا جاتا، ابھی وہ ان سوچوں میں ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو باپ اوپر سے مٹی ڈال رہا ہے، کسی سے یا بیلچے سے یا جو ان آلات تھے اوپر مٹی ڈال رہا ہے۔
بچی زمین میں گڑ رہی ہے، بچی فریادیں کر رہی ہے، بچی چیخ رہی ہے، اور وہ بے رحم باپ اپنی بچی کو زندہ دفن کر کے گھر آ جاتا ہے اور بڑا خوش ہے کہ میں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، کل کو کوئی ہمارا داماد بنے، ہم ایسا کیوں کریں؟ یہ تھا حال اس دور میں پیدا ہونے والی بچیوں کا، اور بچی عورت کی بنیاد ہے۔ عورت ماں بنتی ہے بعد میں، بہن بنتی ہے تو رشتے کے تعین میں بعد میں، سب سے پہلے تو وہ بیٹی بنتی۔ یہ تھا دنیا میں آنے والی عورت کا استقبال، یہ تھا اس کا حال۔ پیدا ہوتے ہی اس کے گلے میں انگوٹھا دبا کر اس کو مار دیا جاتا، اور اگر اس کو زندہ رکھا جاتا تو کچھ دیر کے بعد اسے کسی اور طریقے سے قتل کر دیا جاتا یا اسے گڑھے میں دفن کر دیا جاتا۔ مجھے بتاؤ، کسی انسان کے ساتھ معاشرے یا سوسائٹی کی طرف سے یہ رویہ ہو تو اس سے بڑھ کر اس مخلوق سے بڑھ کر دنیا میں مظلوم کون ہوگا؟ ایسی بچیوں کی کوئی داد نہ تھی، کوئی فریاد نہ تھی، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا، کوئی اس کلچر کو بدلنے کے لیے تیار نہ تھا، کوئی ان کا مقدمہ لڑنے اور کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کتنی بے چارگی ہے عورت کی ذات پر اس دنیا میں آتے ہی، کتنی ذلت ہے اس کی ذات کے لیے اس دنیا میں آتے ہی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ کروڑوں بار صلی اللہ لا تعداد بار صلی اللہ اس معاشرے میں بچی کا مقام بدلنے کے لیے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے اپنی بچی کا تعین کی۔ اور نبی کریم جہاں تشریف فرما ہوتے، سیدہ فاطمہ الزہرا بچپنے میں 2-3 سال کی عمر میں جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی، ساتھ ہی تو تھا مسجد کے ساتھ ہی تو گھر تھا، جب وہ آتی تو نبی کریم کھڑے ہو جاتے۔ اس معاشرے میں جہاں بچی کو گلا دبا کے گھونٹ کے قتل کر کے دفن کرنا بہتری سمجھی جاتی تھی، اس معاشرے میں ایک بچی کے لیے اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو جائے تو یہ کتنی حیرت کی بات ہوگی۔ سب لوگ حیرت میں آ جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسہا فی مجلسہ ہی، نبی کریم آپ اٹھ جاتے اور اپنی بچی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے اور اپنے بازو کے اشارے میں لے لیتے اور اپنی بچی سے پیار کرتے۔ اور جب معاشرہ سوالیہ نگاہوں سے میرے مصطفیٰ کے اس عمل کو دیکھتا اور اس کا انجام جاننا چاہتا تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگوں کو اپنی اپنی بیٹیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا ماننے کے لیے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے اپنے گھر سے اس کا درس دیا۔ فرمایا یہ بیٹی ہے اور بیٹی اس سلوک کی مستحق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے، اس کا شفقت کے لہجے سے استقبال کیا جائے اور اس کو اپنی آغوش مہیا کی جائے یا اپنی جگہ مہیا کی جائے۔ آج ہاں وہ ہوئی فاطمہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے، حضرت عمر فاروق اعظم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم استقبال کی خاطر دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور تشریف لے گئے تو یہ بھی ساتھ تھے۔ آگے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ نبی کریم کو چھک کر سلام کیا، دست بوسی کی، عرض کیا یا نبی اللہ، آج میرے گھر میں اتفاق سے آپ کی ضیافت کے لیے گنجائش موجود ہے، تو آپ ان اپنے 2 جانثار ساتھیوں سمیت دوپہر کے کھانے کے لیے میرے مہمان بن جائیں۔ دعوت دینا، دعوت قبول کرنا، دونوں چیزیں سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر
جلوہ افروز ہوئے. حضرت ابو ایوب انصاری نے چٹائی بچھائی, سرکار دو عالم تشریف فرما ہوئے. جب چہرے کو غور سے دیکھا تو محسوس کیا کہ چہرے پر نقاہت ہے, نہ جانے کب سے میرے مصطفیٰ نے کھانا کھایا ہوگا. مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ادھر یہ مقام ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو میرا رب مجھے اس چیز کا امر دیتا ہے کہ تم چلو تو یہ احد پہاڑ پتھر نہ ہو سونا بن جائے اور تمہارے ساتھ ساتھ چلے, اور جتنا چاہو جہاں چاہو سونے کو خرچ کرو. اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ کی اس آفر کے مقابلے میں یہ عرض کیا ہے یا اللہ میں مسکین بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں, کبھی کھاؤں کبھی نہ کھاؤں, جب نہ کھاؤں تو صبر کروں, جب کھاؤں تو تیرا شکر کروں. میں دولت کے انبار نہیں چاہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو ایوب انصاری نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم کے چہرے پر, میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ دائیں بائیں نہ دیکھیں, کوئی آتا ہے آئے جاتا ہے جائے, آپ لوگ دائیں بائیں نہ دیکھیں, یا دو زانو بیٹھے یا چوکڑی مار لیں, گھٹنے کھڑے نہ رکھیں. یہ الجبرا اور جیومیٹری کا پرچہ حل کرنے کا حال نہیں ہے. اس وقت یہ جگہ جو ہے یہ دربار رسالت کے مقام پر ہے, ہاں, اور اس جگہ کا ادب لاگو ہے. سنیں, حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی کریم کے چہرے پر تاثر محسوس کیا کہ بھوک ہے, تو وہ فوراً گئے اپنے گھر والوں کو تو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو, اور خود گئے تو پڑوس میں جو باغ تھا وہاں سے خوشہ انگوروں کھجوروں کا توڑ کے لے آئے اور سامنے پیش کر دیا کہ یا نبی اللہ کھانے میں ابھی کچھ دیر ہے, اتنے میں اس سے دل بہلائیے. جب کھانا پک کے تیار ہو کے سامنے دسترخوان پر لگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی, اس پر چند بوٹیاں رکھی اور خادم کے سپرد کی. فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آؤ, وہ کئی روز سے بھوکی ہے. شہنشاہ دو عالم, دنیا کے سب سے بڑے انسان, دنیا کے سب سے بڑے حکمران, دنیا کے سب سے بڑے امام اور دنیا کے سارے پیغمبروں کے سردار, دنیا کے سب سے بڑے رہنما کے گھر میں یہ حال ہے کہ کئی روز تک چولہے میں آگ نہیں جلتی اور کوئی شکایت نہیں. حضور نبی کریم کے آنسو آ گئے, فرمایا جاؤ میری بیٹی کو دے کر آؤ. مگر وہ بیٹی, ہاں اللہ اکبر, جب شادی ہو گئی تو اسی بستی میں مدینہ منورہ میں, اور پھر بھی ان پر کئی مرتبہ فاقوں کی نوبت آئی تو انہوں نے میرے نبی کریم کو بتایا نہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں گئے. جناب فاطمہ بے چین ہو گئی کہ میں اپنے ابا جی کی خدمت کیا کروں, گھر میں تو کچھ بھی نہیں. وہ کبھی اندر جا رہی ہیں, کبھی باہر, کبھی اندر کبھی باہر. ان کے اضطراب سے میرے نبی محسوس کر گئے. یہاں پر یہ عرض کر دوں, بعض لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کے گھر سے نہیں کھانا چاہیے. یہ بات ہر حال میں درست نہیں ہے اور یہ غلط بھی نہیں ہے. درست نہ درست اس طور پر ہے کہ اگر بیٹی خوشحال ہے اور وہ اس کو اپنے والدین کی خدمت کرنے میں اپنے خاوند کا اعتماد میسر ہے اور وہ اور غریب لوگوں